صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کے خصوصی پروگرام شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان سید ناظر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین محترم، قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ فتح کی آیت 19 میں ارشاد باری تعالی ہے: محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. قرآن حکیم فرقان حمید میں یہ مختصر سا جملہ اپنے اندر بیش بہا گوہر لیے موجود ہے. قرآن حکیم فرقان حمید جو ہدایت کا منبع ہے، جو حکمت و دانائی کا منبع ہے، وہ اپنے مخاطب کو یہ درس دے رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے ابد تک کی انسانیت کے رسول ہیں. اسی محترم ترین ہستی کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے تو اس کی شان اور عظمت کو بھی بیان کر دیا ہے. آج اسی خوبصورت ہستی پر گفتگو کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. میں آج کے پروگرام میں جو شامل ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم پروفیسر علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری مشتاق احمد فاروقی صاحب، اور آپ ہیں جناب محترم مفتی ڈاکٹر ضیاء الحبیب صابری کاظمی صاحب. ناظرین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اتنی بڑی شخصیت ہے کہ آج کا یہ تھوڑا سا لمحہ، یہ تھوڑا سا وقت ان کی شخصیت پر گفتگو کے لیے بہت ہی کم ہے. میں آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا جناب پروفیسر محمد شہزاد مجددی صاحب سے کہ آپ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو لفظ شمائل ہم نے استعمال کیا ہے اس کی وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاظمی صاحب. یہ موضوع بلا شبہ قرآن اور سنت اور سیرت طیبہ کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس کے اندر اس موضوع کے حوالے سے ہمیں کبھی کہیں وضاحت کے ساتھ، کبھی اشارہ، کبھی کنایہ، مختلف پہلو ہیں. تو پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ شمائل ہے کیا. بے شک بے شک. شمائل اصل میں اگر لغت میں دیکھیے تو یہ طبیعت کے میلان اور رجحان کو کہتے ہیں، اور اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو یہ رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق اور خلق، آپ کی سیرت اور آپ کی صورت، سبحان اللہ، آپ کے ظاہری جو شخصیت کے مختلف پہلو تھے اس کے حوالے سے، اور آپ کے جو روحانی اور باطنی آپ کے مزاج اور میلان طبع ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس ایک لفظ میں سمٹ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت اور صورت، سبحان اللہ، آپ کے اخلاق حمیدہ اور حسنہ، ان کا بیان، اور آپ کی خلقت کا بیان کہ آپ کے بنانے والے نے آپ کو کس احسن ترین پیرائے میں اور سانچے میں ڈھال کے اس کائنات ہست و بود کے اندر مبعوث فرمایا. بلا شبہ میں محترم قاری مشتاق احمد فاروقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ محترم یہ فرمائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد الرسول اللہ کا جو لقب ہے، جو ارشاد ہے اللہ کا، وہ بہت بڑا ارشاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگ، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں. کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم نے کسی ایک مخصوص گروہ کے لیے مقرر کر دیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی
حیات طیبہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانیت کے نہیں، پوری مخلوق کے لیے بے شک اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ پورے جہان پہ محیط ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات اقدس الحمدللہ رب العالمین پوری کائنات کا، انسانیت کا، پورے جہانوں کا رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مصطفیٰ جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر مفتی ضیاء الحبیب صابری صاحب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کی آیات مبارکہ کے آخر میں رؤوف الرحیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ شمائل کے حوالے سے آپ کا یہ جو نام ہے اس کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا ہوا مضمون ایسا مایانات اور قابل فخر ہے کہ خود سید العالمین علیہ وآلہ والسلام ان آیات مبارکہ کو پڑھتے تھے تو خوش ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان آیات مبارکہ کی مفسرین جب تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے قلم تھک جاتے ہیں، لیکن ان آیات مبارکہ خاص طور پر اس آیہ مبارکہ میں حضور علیہ والسلام کے بیان کیے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے آپ کے کمالات اور آپ کی خصوصیات بیان کرنے والے بیان نہیں کر پاتے۔ بے شک، بے شک۔ رؤوف الرحیم آپ کی رافت و رحمت عام ہے اور اتنی عامہ و تامہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے گفتگو کے آغاز میں ایک آیہ مبارکہ کا حصہ پڑھا تھا، محمد الرسول اللہ، صلی اللہ علیہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ کافۃ للناس ہیں، ساری کائنات کے لیے، سبحان اللہ۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اس کو مخصوص کر لیا جی کہ ہمارے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ بہت سے نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ عشق و محبت میں ایک ہے دعویٰ عشق و محبت کا کہ عشق و محبت میں کوئی کہتا ہے کہ محمد میرے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ محبت ہو تو پھر تو سبحان اللہ، لیکن اگر کوئی حسر کرے کہ میرے ہی ہیں تو پھر یہ زیادتی کرے گا۔ آپ علیہ والسلام عالمین کے لیے کرم ہی کرم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا کہ محترم مجدی صاحب فرما رہے تھے شمائل کے حوالے سے کہ آپ علیہ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں، اسی پہلو کا جسے آپ نے شمائل مصطفیٰ کا عنوان دیا۔ پی ٹی وی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت عنوان انہوں نے چنا ہے۔ اس خوبصورت عنوان میں دراصل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ۔ اس اتباع کا ذکر ہے، جس اتباع کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ شمائل مصطفیٰ کا ہی چمکتا ہوا ایک پہلو ہے۔ ایک ہوتی ہے نا رسول اللہ کی سنت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ ایسا کرو، وہ ہو گیا فرض، اور ایک آقا علیہ والسلام کے وہ معمولات حیات طیبہ جو آپ کے معمولات مستقل رہے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو میلان طبع تھیں، جو آپ کا میلان امتی کے لیے حق یہ ہے کہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی چاہتا ہے اور محبوبیت میں آنا چاہتا ہے تو پھر وہ اتباع محمد مصطفیٰ کرے، اور اتباع محمد مصطفیٰ اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک شمائل مصطفیٰ کا پتہ نہ چلے۔ اور شمائل مصطفیٰ یعنی میلانات و رجحانات مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جہاں آپ کی طبیعت شریف جس چیز کو چاہتی تھی، جس کو پسند کرتی تھی، صحابہ کے نام کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو آپ کی گود کے پالے ہوئے، لیکن محبت کا یہ عالم دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کو کسی درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو درخت کی شاخیں تھوڑا جھکتی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کے سر مبارک سے، آپ کے امام مبارک سے ان کے اٹکنے کا احتمال ہے، تو آپ احتیاطاً سر کو تھوڑا سا جھکا کے گزرتے ہیں۔ بعد میں کبھی کسی وقت میں اسی درخت کے نیچے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر ہوتا ہے تو وہ بھی سر کو جھکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ علی یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ کے سر سے تو ٹہنیاں بہت بلند ہیں،
تو میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت محبت سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو میں نے یہاں سے، یہ ہے میلان طبع۔ آپ کسی چیز کو محسوس فرماتے ہیں لیکن فرماتے نہیں کہ ایسا کرو۔ جو عاشق ہے وہ گویا اس میں مطلوب ہے کہ آپ حضور کی امت تو ہو گئے اس کے اللہ کے کرم سے، لیکن اب آپ کے اندر ایک عشق کا جذبہ، محبت کا جذبہ، اس کی فراوانی اس شان کی ہونی چاہیے کہ آپ مزاج شناس ہو جاؤ، جو مصطفیٰ کریم چاہتے ہیں وہ تم کرتے چلے جاؤ، جو ادھر تم دیکھو اس میں تم ڈھلتے چلے جاؤ، ضرورت پیش نہ آئے کہ مصطفیٰ کریم کہیں کہ تم ایسا کرو، اب تم ایسا کرو۔ مجھے ایک آدمی صاحب، ایک عرب شاعر یاد آیا، اس نے کہا تھا کہ لو کان حبک صادقا لا اطعتہ، اے محبت کے دعوے دار، اگر تیرا عشق سچا ہوتا تو تو اپنے محبوب کے تابع نہ ہوتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ ہر عاشق اپنے محبوب کا تابع ہوا کرتا۔ اور یہ جو تابعیت ہے اس کے پھر کئی پہلو ہیں۔ ہم جس ذات گرامی کی محبوبیت کی بات کر رہے ہیں، شمائل کا اصل فلسفہ یہی ہے۔ شمائل پر جو اتنی محنت ہوئی، اتنی تحقیق ہوئی، ائمہ نے جزیات تک بتائیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگر دن میں 3 بار پانی پیا ہے کہ تو وہ ریکارڈ میں ہے، اور پانی کس کیفیت میں پیا ہے وہ بھی ریکارڈ میں ہے، پانی کس برتن میں پیا ہے وہ بھی ریکارڈ میں ہے، وہ برتن مٹی کا پیالہ تھا یا وہ شیشے کا تھا یا وہ لکڑی کا تھا، اور اس پیالے کے اوپر جو حلقہ بنا ہوا تھا وہ کون سی صنعت کا تھا اور وہ کون سی جنس کا تھا اور کس قسم کا تھا۔ تاکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں ان کے اسماء بھی ہمیں دیکھیے، میں احادیث یہ میں سب سے اور چیزیں شمائل سیرت ہیں، میں سے لیکن جو ملتی ہیں۔ آپ جو بات فرما رہے ہیں، جو اصل میں مقصد ہے، روح ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ اس محبوب کا پورا تعارف اتنی جزیات کے ساتھ کروانے میں جو حکمتیں پوشیدہ، اس میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جب انسانی فطرت اور مزاج کا یہ تقاضا ہے کہ جب یہ کسی کو اندر سے دل سے محبوب مان لینا، سبحان اللہ، تو پھر بغیر کسی فورس کے اس کی اتباع کو تیار ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ یہ آپ جو اس پہ معاملہ ہمیں عطا کریں کہ ہم اتباع بھی کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور غیر اتباع بھی ہے۔ یہ بات ذرا سوچنے اور غور کرنے کی ہے کہ ہم اپنا احتساب کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ محبت بذات خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جیسا بھی مجدی صاحب نے آپ کے سامنے بڑا خوبصورت ایک شعر پڑھا اور وہ محبت کا پورا فلسفہ بیان کر دیا سبحان کہ اللہ، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر محبت میں آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، تو پھر اس محبت میں کسی قسم کا کہیں آپ جھور آنے دیں۔ محبت کا اپنا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کی اداؤں میں ڈھلتے چلے جاؤ، جیسا ان کو چلتے دیکھتے ہو ویسے چلنا شروع کر دو، جیسے ان کو اٹھتے بیٹھتے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہو ویسے تم اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو۔ زندگی کے شب و روز اسی آئینے میں گزارنا شروع کر دو جس میں آقا علیہ السلام کو آپ نے دیکھا۔ اور یہ جو شمائل ترمذی سے لے کر کے بے شمار جو آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بیان کرنے والی کتابیں جمع کی گئیں، تو ایک ایک جزی کو جو بیان کیا گیا، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا گیا، تاکہ عاشقان مصطفیٰ اس میں ڈھلتے چلے جائیں، ان کی اپنی کوئی ترجیح نہ رہے، ان کی زندگی کا سارا مقصد، ان کا لب لباب، ان کا حاصل زندگی یہی ہو کہ ہم نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے جو ہم نے میدانات طبع دیکھے ہیں ان میں ڈھل جائیں گے تو یہی معراج زندگی ہے۔ اور معراج زندگی جس کو حاصل ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، اور حضور علیہ السلام کی اتباع کاملہ کا نام ہی معراج زندگی، اور مقصد زندگی بھی یہی ہے جو لوگ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آج جو ہمارے اندر انتشار اور اشتتات کی اور ہمارے اندر افراتفری پیدا ہوئی ہے، یہ صرف عشق مصطفیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ عملی طور پہ ہمیں عشق رسول اگر کسی کو شمائل مصطفیٰ کی کسی کو آشنائی ہو، کاش کہ میری ماں آج میری ماں اپنے بچے کی گڑتی میں، اس کی گھٹی میں، اس کی تہنیک میں اس چیز کو شامل کرے کہ اس کو محبت مصطفیٰ کا دودھ پلانا، اور اس کی زندگی میں اس کو لوریاں دے تو عشق مصطفیٰ کے ترانوں کے ساتھ دے، تاکہ وہ
معاشرے میں اترے، ماں کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا مرتبہ، اور اسی لیے کہ ماں کی ڈیوٹی بہت بڑی ہے، اور ڈیوٹی کیا ہے کہ معاشرے کو ایک اعلیٰ سے اعلیٰ بہترین وہ فرد مہیا کرے، اور جب وہ بہترین فرد مہیا کرتی ہے تو پھر پروردگار اس کو انعام میں اس کے قدموں کے نیچے جنت بچھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت خود بخود تقاضا کرے گی اتباع کا، اطاعت کا بھی مطالبہ ہوگا، تقاضا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اطاعت نہیں کرتا اور دعویٰ محبت کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اس دھوکے میں دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ عشق رسول کا نشہ لگ گیا تو یہ جو معاشرے میں آج آپ کو بنس بننے نشے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے نشے باطل ہو جاتے ہیں اگر کسی کو عشق رسول کا نشہ لگ جائے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف میں یہی خصوصیت اور یہی کمال تھا کہ ان کی زندگیاں عبارت تھیں عشق مصطفیٰ سے، اور وہ ڈھونڈتے تھے کہ میلان مصطفیٰ کیا ہے، سبحان پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی طبع شریف کا رجحان شریف کیا تھا، جدھر کا رجحان ہوتا تھا وہ خود بخود، انہیں کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ڈلتے چلے جاتے تھے۔ کاش کہ میری ماں اپنی نسل کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالنے کا کردار ادا کرے۔ جناب قاری مشتاق احمد فاروقی صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ سورہ احزاب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روشن چراغ کے طور پر یاد کیا گیا ہے، پھر ہم جہالت کے اندھیروں میں گھستے چلے جا رہے ہیں، پستیوں میں اس قدر چلے گئے ہیں کہ ایک امت نظر نہیں آ رہی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی پوری کی پوری زندگی، حیات طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے فرمان کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے۔ کہنے کو تو ہم سبھی کہتے ہیں، لیکن جب عملی پہلو آتا ہے تو اس وقت ہم سستی کا شکار ہو ہم جاتے کچھ ہیں۔ تفرقوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر ان تفرقات میں اتنی نفرتیں جنم لے لیتی ہیں کہ وہ انسان کو انسانیت سے بھی نیچے گرا دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ اسی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جناب مجدد صاحب، میں آپ سے جو کہ شمائل کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے روحانی اور سماجی اور عملی پہلو پہ آپ ذرا ہمیں میں کچھ یہی عطا عرض کریں۔ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی ذات گرامی رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی جو اس کا انتخاب ہے، خود اس کا اپنا انتخاب ہے، سبحان اللہ، خالق کا انتخاب ہے، سبحان جو فی احسن تقویم کا خالق ہے، سبحان اللہ، اور اس کا پھر انتخاب، اس کا حسن انتخاب، اور پھر سب سے پہلا انتخاب جی، اور تخلیق بھی سب سے پہلی۔ اس میں تقریباً آپ میرا خیال ہے کوئی وصف اور کوئی خوبی اور کوئی حسن ایسا ہے ہی نہیں۔ سبحان پھر سادی یاد آتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ جب حسن و جمال کا اتنا بڑا پیکر، فضل و کمال اور جود و نوال جس نے معراج پہ پہنچایا ہو، سبحان اللہ، اور جس کے لیے ائمہ کہتے ہوں کہ کائنات میں ہر موصوف کو صفت سے شرف ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ ذات گرامی ایسی ہے کہ جس صفت کو ان سے نسبت ہو جائے اس کو شرف مل جاتا۔ سبحان اللہ، ایسی ذات گرامی جس امت کو ملی ہوئی ہو، اور پھر ان کے شمائل ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا میڈیا، پی ٹی وی اور اس طرح کے پلیٹ فارمز اس سلسلے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک کمی رہ گئی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم امت سے یہ تقاضا تو کر رہے ہیں کہ وہ عمل کرے، وہ اتباع کرے، وہ ان کے نقش قدم پہ چلے، ہم نے اس امت کو اسباب کب فراہم کیے، ماحول بھی اور دینا ضروری ماحول ہے۔ کب دیا، اور پھر امت کو ابھی تک میں تو سمجھتا ہوں علماء امت پر قرض ہے ابھی آقا علیہ السلام کا تعارف کروانا، اور یہ شمائل کے یہ ذریعے ہم ہی پر ممکن بہت ہے۔ بڑا قرض ہے، اور آج ہم اس قرض کی ادائیگی ہی میں مشغول ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے پروگرام چاہیے شمائل پر، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر، اور پھر سب سے زیادہ آپ کی محبوبیت پر۔ وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، عمل تب ہوگا جب وہ محبوب اپنے پورے سراپا کے ساتھ ہمارے سامنے ہوگا، اور امت میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں کمی رہ گئی اس ہمارے۔ یقین کے ساتھ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں
وہ یقیناً نبی آدمی رحمت صلی صاحب اللہ علیہ یقین وسلم تو ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، بے شک صاحب ایمان ہے الحمدللہ، اور اس ذات گرامی پہ ایمان اس درجے کا ہے۔ وہ جو آپ نے فرقوں والی بات کہی نا، اس کا حل بھی حکیم الامت نے، شاعر مشرق نے دیا کہ دل بمحبوب حجازی بستائم زیں جہت با یک دیگر پیوستائم۔ اقبال کہتے ہیں میں تجھے بتاؤں تیرا میرا رشتہ کیا ہے۔ تیرا اور میرا رشتہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی جڑ کی شاخیں ہیں، ایک ہی اصل کی فرع ہیں، اور ایک ہی ذات گرامی کے امتی ہیں اور ان کے کلمہ گو ہیں۔ کہیں اس تعارف میں کمی رہی، ورنہ میں نے عملاً پچھلے دنوں دیکھا کہ ناموس رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً کوئی اسکول آف تھاٹ، کوئی مکتب فکر ایسا نہیں تھا جو وہاں پر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے حاضر نہ ہو۔ علماء بھی بیٹھے، سے بھی ہٹ کے یہ ہے کہ سبھی ایک پہ اور متفق ہیں۔ بالکل مکمل متفق۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا حل ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ورنہ تو ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے لیے غیروں نے بھی کہا کہ کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد۔ سبحان اللہ۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا جہان کے سارے انسانوں کو، ساری نسل انسانی کو بتا دیا کہ سارے لباس، سارے رویے، سارے مزاج، ساری تہذیبیں، ساری ثقافتیں اس پیارے مصطفیٰ کی تہذیب و ثقافت کے سامنے ہیج ہیں۔ بے شک۔ اب اگر کوئی پسندیدہ خدا کوئی چیز ہے، کوئی طرز ہے، کوئی تہذیب ہے، کوئی ثقافت ہے، تو وہ صرف تمہارے رسول اللہ علیہ والسلام کی ذات اقدس کے اندر پورے کا پورا خوبصورت نمونہ ہے۔ بے شک۔ تم اگر کچھ بھی بننا چاہو تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی اسوہ حسنہ پورے کا پورا آپ کے لیے کمال رہبر ہے اور مینارہ نور ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی شخص اگر آقا علیہ السلام کو فالو کرے اور انہیں اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لے، یہ جاننا کافی نہیں ہے، یہاں جاننا بے معنی چیز ہے اگر ماننا نصیب نہ ہو۔ جاننے کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی اور اگر جان کر ماننا ہی ایمان کا سبحان اللہ حصہ۔ جی ہاں۔ سبحان تو اس لیے معاشرے میں جتنے بھی اس وقت خرابیاں ہیں وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، ہمیں واپس پلٹنا ہوگا۔ جس گلشن کے ہم پھول ہیں، جب تک اس کی طرف واپس پلٹ نہیں آئیں گے ہم پہ بہار نہیں آ سکتی۔ بے شک۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار و عمل کیسا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہی جو حامل قرآن میں بصورت عمل موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی نہیں دار القرآن ہے، جس سے ہر پیاسا اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ستارے جھڑ جائیں، یہ چاند تاریک ہو جائے، سورج اپنی تابندگی و درخشندگی کو ختم کر دے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا آفتاب چمکتا رہے گا۔ یہ آفتاب رسالت قیامت تک چمکنے کے لیے طلوع ہوا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ یہ ازل سے چمکنے والا رسالت کا سورج کبھی غروب نہ ہوگا تا قیام قیامت ہمیں روشنی اور ہدایت عطا کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید ناظر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز